MashaAllah, our student has delivered a beautiful and meaningful speech. We appreciate his effort and confidence. May Allah bless him with more knowledge and success. اب اس کے بعد میں انجمن نادیۃ الادب اور النادی العربی کے تعارف کے لیے اپنے ادارے کے قدیم اور موقر استاذ اور باصلاحیت استاذ جناب مولانا محمد رضا الرحمان صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو زحمت اسٹیج دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور انجمن نادیۃ الادب اور النادی العربی کا تعارف مختصراً پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آپ حضرات ہندوستان کے منفرد دینی و تعلیمی ادارہ جامعہ رحمانی منگیر کے پروقار اجلاس میں تشریف فرما ہے. یہ ادارہ اپنی نوعیت کا ہندوستان میں منفرد ادارہ ہے. ابھی آپ حضرات مسلسل اس ادارے کے شعبہ جات کے سلسلے میں یہاں کے اساتذہ کے بیانات سن رہے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ روز بروز ترقی کر رہا ہے. اس ادارے سے جہاں طلبہ حافظ بن کر نکلتے ہیں، علماء بن کر نکلتے ہیں، مفتی بن کر نکلتے ہیں، اور عصری علوم سے آراستہ ہو کر ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، وہیں اس ادارے کے فارغ طلبہ اپنی زبان و بیان کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہوتے ہیں. ان کی تقریری صلاحیت بہت زبردست ہوتی ہے اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی ان کا نمایاں مقام ہوتا ہے. یہ صفات جامعہ رحمانی کے طلبہ کی امتیازی خصوصیات بن چکی ہیں. جامعہ رحمانی کے طلبہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی تقریر و تحریر سے پہچان لیے جاتے ہیں، اور جس ادارہ میں جاتے ہیں وہ ممتاز اور الگ ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جامعہ رحمانی سے پڑھ کر آیا ہے. یہ قابلیت، یہ صلاحیت، یہ جوہر اور یہ استعداد طلبہ میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو شعبہ اس صلاحیت کو طلبہ میں پیدا کرتا ہے اسی شعبہ کا نام انجمن نادیۃ الادب ہے. یہ شعبہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، چونکہ ہمارے سامنے اس کا کوئی دفتر نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کا کوئی پمفلیٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، لیکن
یاد رکھیے اس کی حیثیت جنریٹر کی ہے۔ ہم مرکڑی دیکھتے ہیں، ہم بلب دیکھتے ہیں، ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ روشنی جنریٹر کی وجہ سے آتی ہے جو جنریٹر کے مخفی مقام پہ رکھا ہوتا ہے، جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کمال انجمن نادیۃ الادب کا ہے۔ جامعہ رحمانی میں یہ شعبہ تقریباً 50 سالوں سے سرگرم ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعبے کی بنیاد رکھی تھی، اور اس شعبے سے ایسے باکمال افراد تیار ہوئے تربیت پا کر، جنہوں نے ہندوستان ہی نہیں دنیا کے حصوں میں تقریر و تحریر کی لائن سے اور تصنیف و تالیف کی خدمات کر کے جامعہ رحمانی کا روشن نام کیا ہے، اور دین کی اور علم کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس شعبے میں ہوتا کیا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اس شعبے میں بچوں کو ہفت روزہ تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے۔ باضابطہ بچوں کا نام اندراج ہوتا ہے، اس کی ایک جماعت تیار کی جاتی ہے، اور 2 نگراں کی رہنمائی میں اس کی تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی زبان کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی غلطیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ آج کی تقریر میں تم نے یہ غلطی کی۔ پھر اس کے علاوہ ہفت روزہ تقریری پروگرام کے علاوہ سال میں 2 مسابقے ہوتے ہیں تقریر کے اور تحریر کے، اور یہ مسابقہ سلگتے ہوئے موضوع اور سلگتے ہوئے عنوانات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلباء کو بہت قیمتی اور معیاری انعام سے نوازا جاتا ہے، اور یہ انعام کتاب کی شکل میں بھی ہے، اور یہ انعام روپے اور نقد روپے کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسابقہ ایسا ہوتا ہے جو انوکھا طرز کا ہے، اس کا نام ارتجالی مسابقہ ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پرچی رکھی ہوتی ہے، طالب علم جو مقابلے میں شریک ہے وہ ایک پرچی اٹھاتا ہے، اس کے قسمت میں جو عنوان آتا ہے اس عنوان پر وہ اسی وقت جو اس کی صلاحیت ہے بغیر کسی تیاری کے اس موضوع پر وہ لب کشائی کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر بغیر تیاری کے بروقت اظہار خیال کرنا، لیکن جب طلباء اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے آگے کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس پر کسی بھی موضوع پر کہیں بھی کسی بھی اجلاس میں وہ آسانی کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر لیتا ہے۔ اس طرح کافی سخت محنت مشقت سے طلباء کو گزارا جاتا ہے تاکہ طلباء اچھی تیاری کے ساتھ میدان عمل میں جائیں اور وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیت بازی کا پروگرام ہوتا ہے تاکہ ایک اچھا شعری ذوق ان میں پیدا ہو سکے، اور اپنی تقریر اور تحریر میں وہ اس کا بروقت استعمال کریں اور تقریر اور تحریر میں چاشنی پیدا ہو جائے اور حلاوت پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ سیرت کوئز کا مقابلہ ہوتا ہے، قرآنی معلوماتی کوئز کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ سارے مقابلے ہوتے ہیں تاکہ طلباء میں ہمہ جہتی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس انجمن کے تحت طلباء میں اچھی تحریر کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کا حرف خوبصورت بنانے پر توجہ دی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ معیاری مضمون نگار بن جائے، صاحب قلم اچھا ہو جائے، بلکہ اس کی تحریر بھی روشن اور خوبصورت ہو جائے تاکہ دیکھنے والا آدمی
اس کی تحریر پڑھنے پہ مجبور ہو سکے. اور یہ مشق جو کرائی جاتی ہے بچوں کو کاتب کی طرح نہیں، کتابت والے قلم سے نہیں، عام قلم سے، وہ کسی لیڈ پین سے، کسی فاؤنٹن پین سے وہ اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام اس کے تحت ہوتے ہیں تاکہ بچوں کی اچھی مشق ہو سکے. مجھے اس سلسلے میں ایک اپیل تو عام لوگوں سے کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں ڈالیے جہاں تحریر و تقریر سکھانے کی اس طرح مشق کرائی جاتی ہے، اس طرح منظم انداز میں تحریر و تقریر طلبہ کو سکھائی جاتی ہے. اور مجھے علماء حضرات سے، مدارس کے ذمہ دار سے اس سلسلے میں یہ اپیل کرنی ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں اسی طرح، اسی طرز پر انجمن کا نظام قائم کریں. انجمن کا نظام تو اور مدرسوں میں بھی قائم ہے، لیکن اس طرح منظم انداز میں اور اس طرح تفصیل کے ساتھ اور سخت مرحلوں سے جو بچوں کو گزارا جاتا ہے، یہ چیز آپ اپنے یہاں پیدا کریں تاکہ آپ کے یہاں کے طلبہ کی بھی شناخت تحریر و تقریر بن سکے. دوسری چیز جو مجھے کہا گیا ہے النادی العربی، یہ عربی سکھانے کا پروگرام ہے جامعہ رحمانی میں. اس سلسلے میں خاص طور سے دارالحکمت میں توجہ دی جا رہی ہے، لیکن یہ النادی العربی کا شعبہ دارالحکمت سے پہلے جامعہ رحمانی میں قائم ہے اور برسوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے. ہر روز بعد نماز عشاء اساتذہ کی نگرانی میں آدھے گھنٹے طلبہ کو عربی زبان کی مشق کرائی جاتی ہے، اور ہر جمعہ کو طالب علم کو عربی زبان میں تقریر کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور اساتذہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں. اس کی وجہ سے طلبہ میں عربی خطاب کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور عربی زبان بولنے پہ ان کو قدرت ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح عربی بولنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کی عربی مادری زبان ہو. عربی زبان چونکہ دینی علوم سے واقفیت کے لیے ضروری ہے، بغیر اس میں مہارت حاصل کیے ہوئے کوئی عربی میں مہارت حاصل کیے بغیر کوئی دینی علوم قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس زبان پر توجہ نہایت ضروری ہے. اس بنیاد پر اور اسی غرض سے جامعہ رحمانی میں النادی العربی کا شعبہ برسوں سے قائم ہے اور بہت ہی اچھے اور معیاری انداز میں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جامعہ رحمانی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو جامعہ رحمانی جیسے ادارے میں بھیجنے کی توفیق دے، اور جو ادارے ہمارے قائم ہیں انہیں جامعہ رحمانی کو اپنا رول ماڈل بنانے کی ادارے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا